بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی کابینہ لگ بھگ 13 مرتبہ جنگ بندی کی پیشکش مسترد کرنے کے بعد آخر کار اسے قبول کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت اب تک جنگ بندی کا معاہدہ قبول کرنے سے کتراتی آ رہی تھی، کیونکہ نیتن یاہو اور صہیونی فوج کے سربراہان کی نظر میں کسی بھی قسم کی جنگ بندی در حقیقت حماس کے لیے فتح شمار کی جائے گی۔ غاصب حکومت نے جن اہداف اور مقاصد کے لیے غزہ پر فوجی جارحیت کا آغاز کیا تھا، اب تک ان میں سے کوئی بھی ہدف پورا نہیں ہو سکا۔ اس کا پہلا ہدف حماس کے ہاتھوں اسیر صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں کو آزاد کروانا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف حماس ابتدا سے ہی اعلان کر چکی تھی کہ طوفان الاقصی فوجی آپریشن کا بنیادی مقصد اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی اسیروں کو آزاد کروانا ہے، لہذا جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے انجام پانے والے معاہدے کو اسلامی مزاحمت کی عظیم کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کامیابی اس بات کا باعث بنے گی کہ اسلامی مزاحمت حماس مستقبل میں بھی ایسی حکمت عملی بروئے کار لاتی رہے گی۔ حماس کی قید میں موجود خواتین اور بچوں سمیت سویلین افراد ایک طرح سے دوستو ان پر اخلاقی، میڈیا اور سیاسی ذمہ داریاں عائد ہونے کا باعث بن رہی تھی۔ اسی وجہ سے حماس انہیں کسی نہ کسی بہانے آزاد کرنے کا خواہشمند تھا۔ اب جب کہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ انجام پا چکا ہے، تو حماس ان کے بدلے اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینی بچوں اور خواتین کو بھی آزادی دلا سکے گی۔ دوستو، قیدیوں کا تبادلہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی انجام پانے کا محتاج تھا، لہذا نیتن یاہو اور صہیونی فوج جنگ بندی کے خواہشمند نہیں تھے۔ دوسری طرف صہیونی فوج اب تک نہ تو حماس کے اعلیٰ سطحی رہنماؤں کو مار سکی ہے اور نہ ہی حماس کے سیاسی اور فوجی ڈھانچے کو کوئی قابل ذکر نقصان پہنچا پائی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر سے حکومت پر اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، لہذا نیتن یاہو کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ نیتن یاہو اور اس کی کابینہ نے اسرائیلی قیدیوں کے کارڈ کو مغربی اور یورپی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا اور اس طرح عالمی ذرائع ابلاغ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں مغربی میڈیا نے بھی غزہ پر صہیونی جارحیت کو جائز قرار دینے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نیتن یاہو اور اس کی کابینہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ حماس کی قید میں موجود اسرائیلی قیدیوں کا میڈیا پر آ کر اظہار خیال کرنے سے ان کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھل جائے گا جو اس مدت میں انہوں نے حماس اور اسلامی مزاحمتی گروہوں کے خلاف انجام دیا، جس کا نتیجہ نیتن یاہو کی حکومت کی گراوٹ کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا تھا، لہذا وہ ان قیدیوں کی آزادی نہیں چاہتے تھے، لیکن آخر کار عالمی دباؤ کے تحت انہیں ایسا کرنا پڑ گیا۔ نیتن یاہو اور اس کی دائیں بازو کی شدت پسند کابینہ کی نظر میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس میں حتیٰ کہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی ہونے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزہ میں فلسطینیوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستو اسرائیلی کی ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے اب تک جنگ بندی قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ فلسطینی شہریوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن جب صہیونی حکام اس مقصد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو آخر کار جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نیتن یاہو ہر قیمت پر غزہ جنگ میں فوجی کامیابی کے در پہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ناکامی کی صورت میں اس کی سیاسی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو پہلے سے عدالت میں اپنے خلاف کئی کیسز کا سامنا کر رہا ہے اور اندرونی سطح پر اس پر شدید دباؤ پایا جاتا ہے۔ غزہ جنگ میں فوجی کامیابی کے حصول کی شدید ضرورت اور خواہش نیتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی قبول کرنے میں آڑے آ رہی تھی، لیکن جب پورا زور لگانے کے باوجود میدان جنگ میں کوئی کامیابی
حاصل نہیں ہو پائی تو دوستو اس نے مایوس ہو کر آخر کار جنگ بندی قبول کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں موجود تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی معاہدہ انسانی بنیادوں پر ہوا، جس کے تحت امدادی سامان غزہ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ قطر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں قید خواتین اور بچوں کی رہائی کا تبادلہ ہوگا۔ 4 روزہ جنگ بندی میں 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کی مرحلہ وار رہائی ہوگی۔ قطر کا کہنا ہے کہ حماس مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عہد کرے تو جنگ بندی میں توسیع ہو سکتی ہے۔ قیدیوں کا تبادلہ ہلال احمر، اسرائیل، قطر اور حماس کی معاونت سے عمل میں آئے گا۔ اس دوران اسرائیلی قید سے 150 فلسطینی بھی رہا کیے جائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 14,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 5500 بچے اور متعدد خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 33,000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی کانگریس سے اسرائیل کے لیے مزید عسکری امداد کی منظوری کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس سے اسرائیل اور یوکرین کے لیے اضافی امداد کی منظوری کے لیے درخواست کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں امریکی سفیر کے پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرام شروع کرنے کے اعلان کی حمایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان پولیس ٹریننگ اسکول کے لیے $4 ملین، 10 پولیس اسٹیشنوں کی مرمت اور بحالی کے لیے $2 ملین، جبکہ مزید 10 پولیس اسٹیشن کے قیام کے لیے $2 ملین اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو $2.5 لاکھ کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا بڑا پوتا شہید ہو گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے پوتے جمال محمد ہنیہ منگل کو غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے شہید ہو گئے۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل غزہ بمباری کے دوران اسماعیل ہنیہ کے اثاثوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی پوتی بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اسماعیل ہنیہ کے بھانجوں بھتیجوں سمیت تقریباً 30 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ 46 روز سے جاری اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی کل تعداد 14,128 ہو گئی ہے، جن میں سے 5,840 بچے، 3,920 خواتین اور طبی عملے کے 205 ارکان شامل ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں مزاحمتی قوتیں نہ صرف اسرائیلی فوج بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی جنگ میں مصروف ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے لوگوں کو دہشت اور وحشت کے ذریعے جبری نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے لوگوں کی جبری نقل مکانی میں ناکام ہو جائے گی اور غزہ صہیونی فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمیں امریکی حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور ہم غزہ کی صورتحال بدلنے کی سازش کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزاحمت نے نہ صرف قابضین کی کمزوری کو آشکار کے تاریخ کا چہرہ بدل دیا بلکہ مسئلہ فلسطین کو بھی زندہ کر دیا۔ دوستو حماس کے مطابق غزہ کی پٹی میں 60% رہائشی یونٹس یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں یا پھر رہنے کے قابل نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے واضح کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ساتھ ہی رہے گی اور الیکشن بھی لڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے، پی ٹی آئی کو الیکشن میں پورا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوں اور ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ اپنی صحت کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ صحت مند ہوں اور پہلے سے کافی بہتر ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جب بیمار تھے ان کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ 73 سالہ ہوں اور کینسر کی مریضہ ہوں، لیکن اس کے باوجود قائم ہوں اور انشاءاللہ الیکشن بھی لڑوں گی۔ دوسری جانب سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ جو عمران خان کو فتنہ کہہ رہے تھے وہ خود سب سے بڑے فتنے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 9 مئی کا فائدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو کہتے تھے کہ عمران خان فتنہ ہے وہ سب سے بڑے فتنے ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس انداز میں جواب دینا نہیں چاہتے۔ ہماری پالیسی تلخیاں کم کرنا ہے، نہ کہ بڑھانا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سے نون لیگ 40 سے 46 سیٹیں حاصل کرے گی۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اگر پنجاب میں الیکشن لڑنا ہے تو ہمارے خلاف ہی بیانیہ بنانا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری ہماری تعریفیں کر کے تو ووٹ نہیں لے سکتے۔ بلاول بھائیوں کی طرح ہیں، ہم نے سیاست میں گندگی اوئے توئے کا کلچر کا سامنا کیا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا کے انکشافات کے بعد عمران خان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کیا جائے۔ نواز شریف سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ میاں صاحب کیا آپ نے خاور مانیکا کا انٹرویو دیکھا ہے؟ نواز شریف نے کہا کہ جی دیکھا ہے۔ ایک دوسرے صحافی نے سوال کیا کہ خاور مانیکا نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے جو در پھٹے منہ والی بات کی تھی کیا وہ درست ہے؟ نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے کی ہے وہ بہتر جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا تو وہ نام لیتے تھے لیکن اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں نون لیگ کے قائد نے کہا کہ میں نے تو کہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں پھر اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کروڑوں سال قبل سمندروں میں عام پائے جانے والے جانور ٹرائلوبائٹس اپنی ٹانگوں سے آکسیجن جذب کرتے تھے یعنی سانس لیتے تھے۔ آج سے تقریباً 57 کروڑ سال پہلے ظہور پذیر ہونے والے یہ جانور ایک لمبے عرصے تک سمندروں میں حکمران رہے اور لگ بھگ 27 کروڑ سال پہلے ختم ہو گئے۔ یہ نہ صرف اپنی اقسام بلکہ تعداد کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ تھے کہ آج بھی ریکارڈ میں سب سے زیادہ انہی کی باقیات ملتی ہیں، جن میں سے اکثر انتہائی محفوظ اور مکمل حالت میں ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 1 سال قبل گوگل نے اعلان کیا تھا کہ اب اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے بطور اسسٹنٹ ایک آپشن پیش کیا جا رہا ہے جس کے تحت گوگل نیوز یا کسی بھی ویب پیج کو بلند آواز میں سنا جا سکتا تھا، لیکن اب اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ اب آپ اپنے فون کو دور رکھ کر انگریزی کے 3 مختلف لہجوں میں ویب پیج سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ 42 زبانوں میں ترجمہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ آپشن میں 6 مختلف آوازوں میں سے ایک کو منتخب کر سکتے ہیں، ان میں مرد خواتین کی آوازیں شامل ہیں جو بھارتی، آسٹریلوی اور برطانوی انگریزی لہجوں میں خبریں سناتی ہیں۔ فیچر تک رسائی کے لیے کروم براؤزر کو کھولیں اور اسسٹنٹ کو آن کر لیجئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔